السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ویڈیو میں۔ آج ہمارے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے، ایک ہمارے دوست نے PPR کا یہ ویلڈنگ مشین لایا تھا، تو اس میں تھوڑا سا فالٹ آتا ہے، یہ نہیں چلتا وہ بول رہے۔ تو چلیے دوستو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے نا کنٹینیوٹی چیک کرے گا کہ ہمارے پاس شو کرتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو ہم نے کنٹینیوٹی موڈ پر رکھا میٹر کو اور ادھر سیلیکٹ کیا کنٹینیوٹی۔ اوکے دوستو، تو اس کا کنٹینیوٹی چیک کر رہے، بٹن کو آن آف کر دے گا لیکن پھر بھی شو نہیں کر رہے ہمارا کنٹینیوٹی ادھر یہاں پر۔ تو ابھی ہمارے میٹر کا جو ہے نا بالکل اوپن سرکٹ دکھا رہا ہے۔ تو ہم اس کو اوپن کرے گا، اس کو اندر جو سب سے پہلے اس کا ہم یہ وائر چیک کرے گا کہ اس وائر میں مسئلہ ہے، کہاں مسئلہ ہے۔ ابھی ہم کو سامنے فالٹ آ جائے گا۔ تو دوستو ہم نے اس کا یہ ڈھکن کھول دیا۔ یہ ہمارے پاس تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے جس سے ہمارا ہیٹر آٹو بند اور آن اور آف ہوتا ہے۔ یہ ایک سوئچ لگا ہوا ہے۔ ہم اس کا جو وائرنگ ہے وہ چیک کرے گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ یہ بٹن کو باہر کر دے گا تاکہ آسانی سے کام ہو جائے۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک وائر ہمارا اس میں لگا ہوا ہے تھرموسٹیٹ میں ڈائریکٹ، دوسرا وائر ہمارے اس سوئچ کے ذریعے اس میں گیا ہے تاکہ سوئچ آن آف کریں، اور ایک وائر ادھر پھر اس سوئچ میں تھرموسٹیٹ سے سوئچ میں آیا ہے۔ یہ دو وائر اندر سے جو ریڈ آیا ہے یہ ہمارا ہیٹر کا ہے۔ ابھی دیکھے گا اس کا کنٹینیوٹی آپس میں چیک کرے گا کہ یہ شو کر رہا ہے یا نہیں، ہمارا کون سا وائر کٹا ہوا آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ریڈ والا وائر چیک کرے گا، ادھر چیک کیا اور یہاں چیک کر دیا۔ یہ ہمارے پاس کنٹینیوٹی شو کر رہا ہے، یہ وائر ہمارا صحیح ہے اس میں۔ دوسرا پھر ہمارے پاس یہ بلو آتا ہے، بلو کٹ آ رہا ہے، شو نہیں کر رہے ہمارے میٹر میں۔ یہ ارتھ کا پوائنٹ، ارتھ کا بھی کٹ آ رہا ہے لیکن یہ اچھے سے لگا نہیں ہے، ابھی بھی تھوڑا سا شو کر رہے کبھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے کو لگ رہا ہے کہ اس کا وائر خراب ہے، کنفرم اس کا وائر خراب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو جو یہ کلپ لگا ہوا ہے یہ کھولے گا، جو یہ کلپ لگا ہوا ہے آپس بٹن میں یہ وائر کا، تو یہ نکال دے گا۔ ایک یہ ہو گیا، ایک ہمارا یہ وائر کا ہے، اور تیسرا وائر ہمارا پاس یہی ہے۔ دوسرا وائر یہ ہمارے پاس یہ کلپ نکالے گا، یہ ہمارا وائر کا ہے۔ ہمارے پاس یہ وائر ادھر یہاں کہیں کٹا نظر آئے گا آپ کو لازم، ہاں یہی ہے۔ یہ ہمارے پاس یہاں پر پٹ گیا ہے، یہ وائر جل گیا ہے، تو اسی لیے ہمارا کنٹینیوٹی شو نہیں کر رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو دوستو ہمارے پاس ایک نیا وائر ہے وہ لگائے گا ابھی۔ ہمارے پاس یہ وائٹ کلر کا وائر ہے، اس کو اس میں فکس کرے گا۔ یہ ہمارے پاس 3 وائر ہیں، ایک ارتھ ہے، ایک فیز، ایک نیوٹرل۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ تو دوستو یہی بس کلپ لگانا ہے اس میں،
वही। लेकिन पहले सबसे पहले इसका कंटिन्यूटी भी चेक करना है, ताकि हमारा हीटर कहीं शॉर्ट तो नहीं है अंदर से, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करेगा ये भी। ये दो वायर हमारे पास, एक ये वाला वायर है जो, और ये एक ये वाला वायर है। एक ये वायर आ रहा है हमारे पास अंदर हीटर से, और ये एक ये वाला आ रहा है। आप देख सकते हो इसमें ओम शो कर रहे हैं हमारे पास। हीटर का कोयल बिल्कुल सही है, काम कर रहा है। मीटर दिख रहा है, आप देख सकते हो इसमें ओम शो कर रहा है हमारे पास। तो ना ओपन दिख रहा है और ना शॉर्ट लग रहा है, तो ये हमारे अंदर हीटर का जो कोयल है वो सही है, काम कर रहा है अभी। अभी हमारे पास एक और रह गया, ये ब्लू वाला वायर जो हमारे पास न्यूट्रल है। अभी इंसुलेशन टेप से हम इसको कवर करेंगे, हमारे पास अभी रबड़ मौजूद नहीं है। ताकि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना आए। पहले भी किसी ने काम किया, लेकिन इसमें कुछ वायरें नंगी थी, तो शॉर्ट सर्किट से महफूज करने के लिए हम इस पर इंसुलेशन टेप चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये वायर का क्लिप्स वगैरह लग गया। जो हमारे वायर का क्लिप है, तो दोस्तों ये हमारे पास वो इधर बोर्ड, ये इसके बॉडी के साथ लगाना है, तो इसके लिए हमको ये क्रिम टर्मिनल लैक्स चाहिए, जो ये हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन इसका अपना एक क्रिम्पिंग टूल्स भी आता है, वो अभी हमारे पास स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम पंच करेगा अपने प्लायर के हिसाब से, वैसे इसका अपना क्रिम्पिंग टूल्स आता है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी सी फंस गया उसमें। तो दोस्तों ये हमारे पास एक नीचे जो इसका बॉडी है, इसके साथ एक स्क्रू है, उसमें लगा देगा ये हमारे ये जो इसका बॉडी है, इसको अर्थ मिले इस हीटर का। थोड़ा सा इसको बंद करेगा ताकि स्क्रू में फंस जाए। आप लोग देख सकते हो फंस गया इसमें। अभी हमारे पास ये रेड कलर का वायर जो है ना, अपने स्विच के साथ वापस लगा देगा। जो हमारे पास बटन है इस हीटर का, उसी के साथ लगा देगा। बटन को वापस फिक्स कर देगा। हमारे पास ये न्यूट्रल का वायर रह गया, जो थर्मोस्टेट के साथ पहले भी लगा, वो अभी भी लगा देगा। ओके, अभी हम इसका ये ढक्कन लगा देगा फर्स्ट। आप लोग देख सकते हैं इसको। स्क्रू भी हमारा लग गया थर्मोस्टेट के ऊपर। अभी हम ये 4 स्क्रू लगा देगा अपने वाला। फाइनली हमारा वो हीटर का फिटिंग हो गया।
ابھی یہ اس کا یہ جگہ دکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہ لگانا ہے۔ تو ابھی ہم اپنا وہ پلگ ٹاپ لگائے گا اس میں۔ تو دوستو اس میں بھی وہی سیم کنیکشن کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس فیوز لگا ہوا ہے اس میں، اس کا فیوز بھی ڈائریکٹ کیا، اس لیے یہ وائر جل گیا۔ اس میں یہ فیوز بھی چینج کرے گا ہم، تاکہ دوبارہ ہمارے پاس کمپلینٹ نہ آئے اس چیز کا۔ تو دوستو اس کا فیوز آلریڈی جو ہے نا خراب ہے ہمارے پاس، یہ فیوز نکالے گا، اس کو بھی تھوڑا چیک کر دے گا کہ اس میں یہ واقعی میں کٹ ہے یا ویسے ان لوگوں نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس میٹر ہیں جو کنٹینیوٹی آلریڈی کنٹینیوٹی میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہ کٹ ہے، اوپن آ رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ دوسرا فیوز ہے، اس کو چیک کر دے گا، آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارے صحیح ہے یہ فیوز۔ تو سب سے پہلے یہ فیوز کو چینج کر دے گا اس میں، پھر بعد میں ہمارے یہ وائر ہیں اس کو تھوڑا سا چھیل لے گا۔ یہ ہمارے پاس نیوٹرل کا سائیڈ ہے ان کا، پھر ہمارے پاس ارتھ کا وائر ہے جو ارتھ میں ہم لگائے گا۔ فائنلی ہمارے پاس یہ فیز رہ گیا، کیونکہ فیز ٹرمینل میں لگانا ہے۔ ایک کلپ میں ہم اس وائر کو پھنسائے گا تاکہ کھینچنے سے یہ وائر اندر سے نہ نکل جائے۔ ہمارا کام کمپلیٹ ہونے والا ہے، ابھی چیک کرے گا۔ تو یہ ہے ہمارے پاس وہ میٹر، اس میں ہم کنٹینیوٹی اس کا فرسٹ چیک کرے گا، پھر بعد میں پاور میں چیک کرے گا۔ کچھ شو نہیں کر رہے، ابھی بٹن کو آن کر دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی ہمارے پاس کنٹینیوٹی تھوڑا سا شو کر رہے، اومس دکھا رہا ہے، کچھ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہمارا ہیٹر ابھی ورکنگ موڈ میں ہے، کام کر رہے، نہ شارٹ سرکٹ آ رہا ہے اور نہ ہمارے پاس اوپن سرکٹ آ رہا ہے۔ تو ہمارے میٹر ابھی ورکنگ حالات میں ہے۔ ابھی ہم ڈائریکٹ پاور میں چیک کریں گے اس کو۔ یہ ہمارے پاس پاور ساکٹ ہے، دیکھ سکتے ہو ہمارا میٹر کا یہ سوئچ گلو ہو رہا ہے، اس میں بٹن آن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ہیٹ ہونا شروع ہو گیا، ہمارا ہیٹر آن ہے۔ اب اس کا ٹمپریچر آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو بعد میں۔ ابھی ہمارا ہیٹر بالکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو یہ کام کرنا نہیں آتا، واقعی یہ بہت آسان کام ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اپنے ورک سائٹ میں یا اپنے گھر میں اپنا ہیٹر خود ریپیئر کرتے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اس میں۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔